الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں، کہ ایک وقت تھا مسلمانوں کی بچوں کا حال یہ تھا کہ ایک کتاب ہے جن کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ یہ شروع بھی درود شریف سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود شریف سے ہوتی ہے۔ پوری کی پوری کتاب درود شریف سے بھری ہوئی ہے۔ جو رائٹر ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کا نام محمد بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا کہ پوری کتاب ہی درود شریف سے بھر دی؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، وہی میں نے کھڑے کھڑے قسم کھائی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو ساری کی ساری کتاب درود شریف سے بھری ہوئی ہوگی۔ کہ وہ واقعہ کیا پیش آیا؟ محمد بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی علاقے میں تھا، میں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھنے کی وضو بھی کرنا تھا اور میں نے پانی کی تلاش میں تھا، تو مجھے کافی تلاش کے بعد مجھے ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں کنویں پر پہنچا تو وہاں ڈول اور رسی نہیں تھی، تو میں پریشان کھڑا رہا کہ پانی بہت گہرا ہے، ڈول اور رسی بھی نہیں ہے کہ پانی کیسے نکالوں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ کنواں تھا اور کنویں کے قریب کسی غریب کا کچا گھر تھا۔ اس گھر کی چھت پر 7 یا 8 سال کی بچی بیٹھی ہوئی تھی اور کھیل رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ پانی کیسے نکالوں، تو اس بچی نے کھیلنا چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، محمد بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنا تعارف کرایا تو بچی کہنے لگی، چاچا آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا، ڈول اور رسی نہیں، اس لیے پریشان کھڑا ہوں، پانی کیسے نکالوں؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں، اس بچی نے میری طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ عربی زبان میں بڑا فصیح جملہ کہا۔ اس نے پھول جھاڑتے ہوئے کہا، پتہ ہے اس بچی کے منہ سے وہ کیا کہنے لگی؟ چاچا بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تیری ولایت کے ڈنکے بستیوں میں بج رہے ہیں اور کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ اس نام سے تو پورا مصر گونج رہا ہے، کنویں سے پانی بھی نہیں نکلتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے بیٹی شاید تو نے میری بات نہیں سمجھی، میں نے تجھے بتایا ہے کہ ڈول اور رسی نہیں ہے، ڈول اور رسی کے بغیر پانی کیسے نکلتا ہے؟ محمد بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب وہ بچی چھت سے نیچے اتری اور کنویں کے اوپر جھک گئی، کہنے لگی، چاچا میں بتاتی ہوں کنویں سے پانی کیسے نکالتے ہیں۔ اس بچی نے پانی میں پھونک دیا۔ محمد بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں اندازہ نہیں کر سکا کہ اس بچی کی تھوک پہلے پہنچی یا کنویں کا پانی پہلے بہہ نکلا، کنویں فوارے کی طرح بن گیا۔ بچی کہنے لگی، چاچا اب وضو کر لے، پانی ایسے نکالتے ہیں۔ محمد بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے تو وضو بھول گیا۔ میں نے کہا، میری بیٹی اب میں وضو بعد میں کروں گا، میں تجھے رب کی عزت کی قسم دیتا ہوں، پہلے تو یہ بتا کہ چھوٹی عمر میں اتنے اونچے رتبے کیسے پا لیے؟ تو میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، چاچا اتنے بڑے عالم ہیں، یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ رتبے کیسے ملتے ہیں؟ میں نے کہا، میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ تو بچی کہنے لگی، چاچا سن، لکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ چاچا تم میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، میں اس چھوٹی عمر میں اتنا کھیلتی نہیں ہوں جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتی ہوں۔ پھر بچی کہنے لگی، چاچا اب وضو کر لے۔ جب میں وضو کرنے کے لیے جھکا تو پھر بچی مجھے آواز دینے لگی، چاچا جانتے ہیں وہ کون ذات ہے جن پر درود شریف پڑھنے سے یہ رتبے ملتے ہیں؟ میں نے کہا،
کہ تیرے زبان تیرے لبوں پر قربان جاؤں، جانتا میں بھی ہوں، لگتا ہے تو زیادہ جانتی ہے، تو بتا وہ کون ہے؟ وہ بچی کہنے لگی وہ ہیں کہ وہ اتنے کریم ہیں، اگر وہ جنگلوں میں چلے جائیں تو جنگلی جانور اپنی جھاڑیوں کو چھوڑ کر اس کے دامن رحمت میں لپٹ جاتے ہیں، کہ وہ اتنے کریم ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہوں گے۔ اس بچی کا یہ حال ہے تو اس کے ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔